سر مگر منیب آپ نے دیکھا پاکستان دفتر خارجہ کا بھی ایک موقف رہا ہے کہ یہ بڑا ادھوری سمجھ ہے ہمارے حالات کی. وزیر اعظم نے ابھی آج 2018 کے جھرلو الیکشنز کا ذکر کیا. ڈو دے ناٹ ریئلائز ایٹ آل ہاؤ دیز الیکشنز آر بینگ پرسیوڈ ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی؟ دیکھیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ الیکشن تو ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گئے تھے. جو 8 فروری کو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے, پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر دفعہ مرچ مسالہ تیز ہو جاتا ہے, کسی جگہ مسالہ تیز ہو جاتا ہے, کسی جگہ نیا ترکیب بنا لی جاتی ہے کھانا پکانے کی یا انتخابی نتائج سامنے لانے کی, تو ظاہری بات ہے طریقہ کار بدل جاتا ہے, کسی جگہ سخت کسی جگہ نرم. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں سے میرے نزدیک, آپ کے نزدیک, مالک صاحب کے نزدیک تو یہ بات ہمارے لیے کنسرننگ ہے کہ وی آر پارٹ آف دا گلوب. ہم کسی علیحدہ آئسولیشن میں تو ایگزسٹ کر نہیں رہے. ہمارے ملک میں ٹویٹر نہیں چلتا تو وین یو گو آؤٹ پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ, پیپل آسک یو کہ بھائی آپ کے پلیٹ فارم ایکس نہیں چلتا, سنا ہے آپ لوگ تو وی پی این لگا کے وہ چلاتے ہیں اور ٹویٹس کرتے ہیں. سو اٹ ڈز کنسرن می ایز اے پاکستانی کہ یار یہ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہے. لائک وائز اسی طرح اگر آپ کے ملک کے اندر انتخابات کے حوالے سے 1 نہیں 2 نہیں 4 5 جگہ سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایک کنسرن ہے میرے لیے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کے اندر 2024 کے انتخابات بھی متنازع ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو جس طرح مالک صاحب نے کہا کہ وہ ٹرین ایک ہی ہے اور وہ آپ کی ڈائریکشن میں آ رہی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کہا وہ ان کا انالیسز ہے. میں چلیں تھوڑا سا اس کو ایڈوانس کر دیتا ہوں, میں آپ کو تھوڑی سی اس میں ایک انفارمیشن بھی دے دیتا ہوں کہ جو ایک کمبینیشن ہے اس وقت, پاور کمبینیشن ہے, پاور کامبو ہے, اس کے تسلسل کی مکمل نیت ہے, مکمل تیاری ہے, اور کچھ بدل نہیں رہا اور نہ ہی کچھ بدلنے جا رہا ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ کل کیا ہو جائے, پرسوں کیا ہو جائے, وہ نہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں اور شاید نہ آپ, لیکن فی الحال تو کچھ تبدیل نہیں ہو رہا. اور اس پاور کمبینیشن کے اندر اگر کچھ تبدیل نہیں ہوتا اور اگلے 2-3 سالوں میں بھی کچھ تبدیل نہیں ہوتا تو پھر تحریک انصاف کے لیے زیادہ مسائل ہیں, زیادہ مسئلہ ہے. عمران خان صاحب اگر جیل میں ہے اور ان کا ووٹر فرسٹریٹ ہو رہا ہے اور ان کی جماعت اقتدار میں نہیں آ پا رہی تو ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے. اگر رستہ نکالنا ہے آج تو وہ عمران خان صاحب کی ذات نے خود نکالنا ہے. فی الحال ان کے لیے کوئی بریدر نہیں ہے. اور سر اس کے عین بیچ میں, ان حالات کے عین بیچ میں جو تحریک انصاف کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, 20 سے 21 لوگ ایک علیحدہ گروپ بنانا چاہ رہے ہیں. میری اہم ترین کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی, دے آر ویری ایڈمنٹ کہ ہمارا کوئی ٹیم ورک نہیں ہے, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو the leadership required to pull us out of this quagmire. یہ 20 سے زائد MNAs ہیں مالک صاحب. اب یہ ایسی صورتحال میں جدھر ایک ٹاکس کی بات ہو رہی ہے یا ایک قسم کا سٹیل میٹ کہہ لیجئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مگر اندر سے ٹوٹ پھوٹ سٹارٹ ہو گئی تو خان صاحب باہر بھی نہ آ سکے تو what do you see happening؟ نہیں, گروپنگ سے پی ٹی آئی کو فرق نہیں پڑتا بیکاز کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. خان صاحب جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی گروپ ہے, وہی لیڈر ہے, وہی سب کچھ ہے. اس لیے اگر کوئی کرے گا تو خوار ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے ہماری ساری پارٹیز کلٹ سے ہوتی ہیں. جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر کہیں اعتراض کیا تو ان کا پالیٹکس ختم ہوگی نا, وہ لیگ سے فارغ ہو گئے. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے. تو پی ٹی آئی تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اس معاملے میں, بیکاز وہاں ذرا زیادہ ایموشنز آر رننگ ہائر. اس لیے وہ مجھے یہ بڑی ٹیمپرری سی چیز ہے, یقین مانیے اس سے فرق نہیں پڑے گا. فرق آپ پڑے گا کہ خان صاحب کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہاں پہ تھنکنگ یہ ہے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کی کہ پہلے خان صاحب کو ریلیف آئے تو پھر پارٹی کو ریلیف بھی آ جائے گی سب کچھ. دوسری سائڈ سوچتی ہے کہ یہ ریلیف پارٹی سے تو شروع ہو سکتی ہے, خان صاحب سے شروع نہیں ہو سکتی. پلیز انڈرسٹینڈ دس فائن ڈفرنس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اسی چیز پہ بہت زیادہ چیزیں اٹکی ہوئی ہیں. اور دوسرا, خان صاحب کو کسی نہ کسی سے بات کرنی ہے. جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اس وقت ان پہ بات کرنے کا پریشر نہیں ہے. میں نے کسی بڑے سینئر لوگوں سے بات کی, میں نے کہا یہ پاپولیرٹی ہے, یہ تو انہوں نے شرگ سائڈ کر صاحب کو فکر ہونی چاہیے اور یا زرداری صاحب کو فکر ہونی چاہیے. ان کو آئیڈیلی بات کرنی چاہیے پولیٹیشنز کے ساتھ, اور وہاں سے اگر ایک تھوڑی سی ٹریکشن آتی ہے تو وہ پارٹی کی ریلیف سے شروع ہوگی, contrary to what many people think. لیکن میں تو اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. جب میں اسلام آباد اور پنڈی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پنڈی کو وہ جو ہم اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ بہت پریشر ہوگا, پاپولیرٹی اتنی ہے, سب کچھ ہے, وہاں جو پریشر نظر نہیں آ رہا.
اور وہاں پہ مجھے کوئی سینس آف پینک نظر نہیں آ رہا. غلط یا اچھا یا برا دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. میں جو اپنی اسسمنٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ صرف پریشر تب بنے گا اگر یہ تاثر بنتا ہے کہ خان صاحب از ناؤ ولنگ ٹو ٹاک ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز. اور یہ پولیٹیکل دیکھیں, آپ کو ہر چیز کرنے میں انگریزی میں کہتے نہیں ہے لائن یور ڈکس, تو خان صاحب کو کوئی پولیٹیکل ڈکس تو لائن کرنی ہوگی نا. ایک چیز تو کلیئر ہو گئی. دیکھیے میں نے پاپولیرٹی کی بات کی تو ایک اور انٹرسٹنگ, ویری کوئکلی ایک بات ایک اور جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے کہا کہ میں کہا دیکھیں بہت پاپولیرٹی ہے, یہ غلط اپروچ ہے آپ لوگوں کی, اور جس دن خان صاحب باہر آئیں گے سارا کچھ یہ الٹ جائے گا سب کچھ. انہوں نے کہا جب وہ اندر گئے تھے تو وزیر اعظم تھے اور بالکل پاورفل تھے, تو اتنے پاورفل تو نہیں ہے نا, تو پھر بھی پاپولیرٹی کی بات شروع ہوئی. اب صحیح یا غلط چھوڑ دیتے ہیں کہ کون صحیح سوچ رہا ہے غلط سوچ رہا ہے, لیکن سوچ ہے, یہ دو سوچیں ہیں. اس میں سوچ میں اگر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو وہ خان صاحب ہی لا سکتے ہیں, چاہے وہ ٹیکٹیکل کہیں پہ ریٹریٹ کریں یا وہ. لیکن جو گورنمنٹ کی ٹاکس کی آفرز ہیں نا, میں اس کو بالکل سیریسلی نہیں لیتا. یہ پلینگ ٹو دا گیلریز ہیں, بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں 144 لگا دیں, 44 لگا دیں. اچھا آپ الیکشن ٹریبیونلز نہ بننے دیں, بنا ہوا ہے تو اس کو ٹرانسفر کرائیں. تو یو نو سیئنگ اینڈ ڈوئنگ دا ٹو. بہت بہت شکریہ.